الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزم و محترم علماء مہمانان گرامی قدر اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم غلام مرتضیٰ صاحب انہاں دے بھائی انہاں دے گھر والے انہاں نے آج اپنی والدہ محترمہ دے سالانہ ختم پاک تے ایصال ثواب واسطے اس دعا دا اہتمام کیا تو اس موقع نو غنیمت سمجھدیاں ہویاں نال چند گزارشات میں ہی پیش کر دیں تاکہ آپ سب احباب جو جلوہ فرماؤ آپ دے سنن نال میرے پڑھن نال جو ثواب ہے اے انمائی سبن پہنچ محفل پاک لہذا تسی اوڑی اوڑی سبحان اللہ کرنیا رہنا ہے تاکہ ذکر برکت ہوندی رہے ثواب کٹھا ہوندہ رہے حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان ایک واری سبحان اللہ کہن نال جڑا او نامہ اعمال آڑا تولن آڑا چھاپا ہے میزان وہ پوری طرح بھر جاتا تو پھر مائی صاحبہ دے ایصال ثواب دی نیت تے سبحان اللہ میرے مسئلہ تے نہیں اونج کر دے رہے آجے تاکہ اتھے بیٹھے بھی
چلو وقت تے کٹ ہی لیا جی آ بھی گئے ہو تو چلو مائی صاحبہ دا فائدہ ہو جائے گا تو ساڈا بھی ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، کہ دو لفظ ایسے نے جڑے بولن ہوڑے نے، خفیفتان علی اللسان یعنی زبان تے بولن ہلکے نے اور میزان وچ بھارے نے، ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ نو محبوب نے. بولن سوکھے نے، وزنو بھارے نے، اللہ نو محبوب نے. وہ کیڑے نے؟ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ. سو آپ سب اس ذکر نو نال نال کردے رہنا. تھوڑا جہا میں کرانگا، تھوڑا جہا تسی کرو گے تو رل کے مائیراں دا ایصال ثواب ہو جائے. ارے بھائی کیسا بولیا تسی سمجھ آئی کوئی نہ میری سجنا نو؟ گرمی لگی؟ ہاں تو بیٹا گرمی تو ہے، مگر یہ چپ کر کے بیٹھیاں تھوڑی لگ دی ہے تو مڑتے میں چھٹی دے چھڑ دی تے جے بولیاں تھوڑی لگ دی ہے تو پھر بول دے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ پھر میں تے تواڈا پیار عزیز ہے نا، جی میں میرے سجن آکھنا سا تو کرنا ہویا. ہاں جانے من سمجھ آ رہی ہے. سو دوستو میں ایک آیت پڑھی ہے قرآن کریم دی، تو ماں دے ثواب واسطے مرتضی محفل کرائیے تے اسی پھر ماما تو ہی گل شروع کر رہے ہیں. ایک ماں ہوئے جی دے پیٹ چوں رحم چوں بندہ جنم لیندا ہے. ایک وہ ماں ہے. ایک ماں ہوئے جنوں ساڈے باپ دے نکاح نے ساڈی ماں بنایا ہے. بات نو غور نال سننا ہے بھائی، ضائع نہیں کرنا مہربانی تہاڈی. ایک ماں ہوئے جدا ساڈے والد نال نکاح ہویا ہے تے اس وجہ تو ساڈی ماں ہے. ایک ماں ہوئے جدا ساڈے نبی نال نکاح ہویا ہے تے اس وجہ تو ساڈی ماں ہے. توجہ ہے. ایک ماں ہوئے جیڑی صرف ساڈی ماں ہے یا ساڈے بھائی بہناں دی ماں ہے. ایک ماں ہوئے جیڑی کل کائنات دیاں مومناں دی ماں ہے. ایک ماں ہوئے جی دی نسبت ساڈے باپ نال ہے. ایک ماں ہوئے جی دی نسبت نکاح دی ساڈے سونے محمد مصطفیٰ نال ہے. ہن ایتھے ڈیرا بنو جیڑا اس ماں دا گستاخ ہوئے جی دا نکاح ساڈے باپ نال ہویا ہے، اللہ تعالیٰ ان جہنم دا پالن بنا دیندا ہے جیڑا محمد عربی دی زوجہ تے ساری کائنات تے مومناں دی ماں دا گستاخ ہوئے وہ جنت وچ کیویں جائے گا؟ کو گل دی سمجھ سجنوں آئی جی کہ کوئی نہیں جائے. چونکہ موجودہ ماحول ایسا بنیا ہے کہ اس ماحول وچ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دی سیرت دا بیان لازم ہو گیا. لیکن میں پہلے عرض کراں گا کہ رسول اللہ دیاں ساریاں بیویاں جدو حضور دا وصال ہویا ہے 9 بیویاں حضور دے گھر سے. آپ نے سمجھ آ گیا؟ 9 ازواج مطہرات رسول اللہ دے گھر حرم شریف وچ موجود سن اور 9 دیاں 9 ہی سارے مسلماناں دیاں ماواں نے. اور ہر ماں دا ادب اور احترام لازم ہے. گرامی قدر دوستو آہ کر عرض کرتا ہے فکرے نو غور نال سننا تو آڈی میری جتنے مسلمان دنیا تے موجود نے انہاں دیاں ماما دے نکاح پڑھنے ہون بھئی کتھے لکھے یونین کونسل دا رجسٹر کرنا پوے گا.
بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ یونین کونسل دا رجسٹر کرنا پے گا جدے اتے نکاح رجسٹرڈ ہوندے لیکن ام المومنین امہات المومنین حضور دیاں بیویاں دا نکاح ویکھنا ہوئے تے رجسٹر دی نہیں قرآن کھولنا پے گا، قرآن انہاں دے نکاح دا بیان کرتا ہوئے گا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی؟ تو پھر فرق سمجھو نا، فرق سمجھو۔ عزیزان دی وقار میرے اللہ فرما دینا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ آکھو سبحان اللہ، منہ شریف کھول گیا کھو سبحان اللہ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ فرمانے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ او دنیا والو، دنیا دے قانون چل رہا ہے، پاک بیویاں نو پاک مرد ملن گے، پلید مرداں نو پلید بیویاں ملدیاں نے۔ الخبیثات للخبیثین، جاندے ہو جی سن بیوی ملے وہ جی آپ ہو جاؤ، بیوی ہو جی ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ اے عزیزان من، بندہ پاک ہوئے، بیوی پاک اللہ دیندہ ہے۔ ذرا غور کرو، میرا نبی دھرتی تے قدم رکھے، اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑ دے۔ ایڈے پاک نبی نو اللہ نے بیویاں کتنیاں پاک عطا فرمائیاں ہون گیا۔ لو سارا ایتھے تو اڈی سوچ دی ضرورت ہے کہ اللہ فرماتا ہے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں۔ اچھا اے تے تسی سنے ہی ہونا ہے وجوڑے آسماناں تے بن دے، سنیا ہونا ہے تسی وجوڑے آسماناں تے بن دے۔ میں چلو انجی کر لو آسماناں تے بن دے تے آسماناں تے مڑ کمیار بنائے دے، آخر نہیں نعوذ باللہ اللہ بنائے دے۔ میں کہ سوچ کے تے دس بھائیا ساری کائنات دے جوڑے بنان آلے نے جدو اپنے محبوب دے جوڑے بنائے ہونے، تو اللہ نے جڑیاں عورتاں اپنے نبی واسطے پسند کی دیاں نے وہ عورتاں کتنیاں فضیلت والیاں ہونی۔ اے عزیزان من، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے، فرمایا اہل اسلام کی مادران شفیع بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں۔ یہ قرآن دی نص ہے، کوئی تعویل دی تفسیر دی ضرورت نہیں، شرع کرن دی لوڑ نہیں، سیدھی سیدھی نص قرآنی ہے کہ ہر مومن دی ماں ہے عائشہ صدیقہ، ہر مومن دی ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ متوجہ ہو کے نہ جانے من، ہر مومن دی ماں ہے حضرت سیدہ ام سلمہ، ہر مومن دی ماں ہے سیدہ حفصہ، ہر مومن دی ماں ہے سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں وجہ دسنا چاہنا، رب دے حبیب نے جنہاں نو بیٹیاں دے رشتے دیتے نے وہ بھی رب دی مرضی نال دیتے نے، جنہاں کو اپنے واسطے لے نے وہ بھی رب دی مرضی نال۔ ہن جانے من سمجھ آئی جے کہ نہیں جے؟ ہن کچھ بندے اپنی مرضی نال کردے، کچھ ماں باپ دی مرضی نال کردے، بول دے نہیں ہیں جی نا؟ یا بندے اپنی مرضی نال کردے یا ماں باپ دی مرضی نال، دو طرح کرنا جائز ہے۔
گناہ ممنوع نہیں ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، نکاح کرنا گناہ نہیں ہے۔ نکاح کرو، زنا نہ کرو، یہ تو شریعت دا حکم ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، دو کر لو، ترے کر لو، چار کر لو، اگر تم خوف ہوئے کہ عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک کرو۔ جتنی مہنگائی ہوئی ہے ہن بھائی جی ایک بھی بڑی ہے، کی آندے ہو؟ یہ تو دو میں پوچھ دینا ایک دوجے تو بس میں کیوں کڈیا جی؟ نواز شریف کو کڈیا نے تو آندا مجھے کیوں نکالا، تسبیح والا عمران نو کڈیا نے تو آندا مجھے کیوں نکالا۔ تو ساڈے نال جیڑی کار پہ کردے سن تے پوچھن دی لوڑ بھی نہیں رانی بسان گھراں چوں کیوں کڈیندے پئے سن تے آپے پتہ ہے بسان یہ پہ کڈیندے جتنی مہنگائی کردے پئے گھر رانے جو کا چھڈ دے پئے کوئی بندے۔ ارے بھائی صاحب یاد رکھو، میں تو ایک جملہ بول دیا، تقریر دا میرا موضوع نہیں لیکن ایک جملہ بول دا ہوں میں۔ اس ملک دا علاج بندے بدلنا نہیں، بندے بدل دیو، کدی نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، عمران آ جائے، مشرف صاحب آ جائے، فلاں صاحب آ جائے، اس ملک دا چہرے بدلنا علاج نہیں، نظام بدلنا علاج ہے۔ نظام مصطفیٰ کو بغیر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ نظام مصطفیٰ کی حضرت عمر بیٹھے سن، ایک بدو آیا، کھانے وچ گھی سی، کی سی گھیو، وہ بدو کھانے آل بڑا گھی آل بڑا رغبت کرے تو آپ نے فرمایا تو گھی کدی نہیں کھایا؟ اس آخیا جی باہر تے گھیو لب دے کوئی نہیں، تواڈے گھر ہے۔ حضرت عمر رو پے، اس تو بعد گھی کھانا چھڑ دیتا، فرمایا عمر ان اس لیے کھائے گا جس لیے ساری قوم کو ملے گا۔ بھائی جی نظام مصطفیٰ ہے وے سو یہ کام وہ کرتے نے۔ میں مثال دینا رہنا، کتا ڈگ پیا سی خوہ تے بندیاں مولوی صاحب تو پوچھا ہے مولوی جی کتا خوہ ڈگ پیا ہن پاک کیویں ہوندا ہے؟ انہاں آخیا اتنے ڈول پانی کڈ دیو خوہ پاک ہو جائے۔ انہاں اتنے ڈول مین کے چکڈیا تے آ کے دسیا وے مولوی جی خوہ کڈ چھڈیا پر پانی چ اجے بھی بو آندی ہے۔ انہاں آخیا کتا کڈیا ہے؟ انہاں آخیا جی نہیں کتا تے اجے وچ ہی۔ انہاں آخیا ظالماؤ پیڑا کتا خوہ چ کڈو۔ بھائی جی ساڈا ہر حکمران انگریزاں کولوں سود لین ٹریا ہوندا آئی ایم ایف کول۔ جنی دیر تک اس ملک وچوں سود دا کتا ختم نہ ہویا ایتھے برکت آ ہی نہیں سکتی۔ لکھ لو گل فقیر، جتنا مرضی ٹل لا لو، جنہ چر تسی سود دینا تے لینا نہ چھڈیا تواڈے نہ گھر وچ برکت آ سکتی ہے نہ ملک وچ برکت آ سکتی۔ جس گھر وچ سود ہوے اوتے برکت ہوندی ہے کدی؟ نحوست چھائی رہندی ہے اس گھر جتھے سود آوندا جاندا۔ اس ملک وچ کیویں برکت نازل ہوے جتھے ہر وقت چلدا ہی سود پیا۔ لہذا پانی کڈی آوندے کتا خوہ چ، اور سود دا کتا تے خوہ چ ہے۔ میاں شہباز شریف ان باہر کڈ، اے میاں شہباز کتا باہر کڈ، سود دا کتا خوہ چ۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل پاجی اے گل سو ساتھیو مسئلہ عرض کراں بات دور تک نہ چلی جائے۔ ہر مسلمان اس بات نو ذہن وچ رکھے، نکاح کرنا سنت، لیکن نکاح اپنے برابر دیاں نال ہی ہوندا ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے جدے جوڑ اللہ دے بنائے ہون مصطفیٰ دیاں بیویاں حضور نال کوئی رلدیاں ملدیاں ہونیاں نہیں؟ اینجے ہی اللہ تعالیٰ جوڑ بنا چھڑیا اس عزیزان دی وقار اللہ فرمایا نبی و اولا للمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علیہ السلام کی مادرانے شفیق بانوانے طہارت بیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام میرے سجنوں میرے سنگیوں ہر ماں دا ادب لازم ہے جنہ دیاں ماما ٹر گئی نے وہ قبر تے جا کے ادب کر لیا کر جنہ دیاں جیوندیاں جے اپنی ماما دے پیر چومیا کر اپنی ماما دے قدمان بوسا دیتا کرو انہاں دے ہاتھ نو بوسا دیتا کرو انہاں دے منہ چوں دعا نکلنی چاہیے انج آکھن دی لوڑ نہیں اماں دعا دے اتنی نوکری کر اماں آپے دعا دے میرے سجن کدی اپنی ماں دا دل نہ توڑی نوٹ کر لو میں 1000 واری دس چکیاں جدے اتے ماں ناراض ہوئے او دے اتے اللہ ناراض نہیں ہوندا باویں کعبے وچ مر جائے اللہ راضی تا ہوندا ہے جدوں ماں راضی ہوندی ہے جدوں باپ راضی ہوتا ہے عزیزان دی وقار حضور معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہند الولی غریب نواز فرما دل میں حج کرن واسطے کعبہ شریف حاضر ہویا اللہ آپ سب نو لے جائے کعبے میں جان دا سواد ہی بڑا وقت ہے کعبے دا مزہ ہی اپنا ہے کعبہ شریف دا پیار ہی اپنا ہے مدینہ شریف دی حاضری دا سواد ہی وکھرا ہے اللہ سب سجنا نو مدینہ شریف لے جائے آکھو آمین اب مدینہ جان تے بھی نو بول دیں اللہ تعالیٰ سب نو مدینہ شریف لے جائے عزیزان من آپ فرماندے میں ایک بندے نو ویکھیا او کعبہ شریف دا غلاف پھڑ کے توجہ ہے بھائی فرماندے نے ایک بندہ کعبے دا غلاف پھڑ کے غلاف کعبہ تھام کے اللہ کو معافی مانگ رہے ہیں لیکن کعبہ شریف جو آواز آ رہی ہے چلا جا تینوں میری بارگاہ جو معافی نہیں ملے وہ بندہ بڑا رو رو کے عرض کر رہے تو خواجہ صاحب فرماندے نے میں سوچیا کہ سارے جہان دے گناہ ایتھے آ کے بخشیندے نے اس کیڑا کیتا ہے جڑا ایتھے نے اس پہ بخشیتا فرماندے نے میں اس بندے دے قریب ہویا تو میں پوچھیا بھی جوانا گناہ کیڑا کیتے جڑا آواز بھی ہوندی ہے ٹر جاتے ہیں کوئی معافی اس لیے بندہ پیچھے پلٹیا تو اسے کہ سرکار میں تے 17 سال ہو گئے نے آندیاں تے ایو جواب دیندا ہے پر اگے کسی اور ہی سنیا نہیں تساں سنیا ہے پہلی باری میرے تو علاوہ لگتا ہے کوئی اللہ والے ہو سرکار دا تعارف ہویا انہوں پتہ چلیا کہ آپ کون نے اس عرض کی تھی سرکار میں 17 سال دا رہا ہوں پر میں نے معافی نہیں ملی سرکار فرمایا جرم کی کیتے ہی ہو سکے جی اپنی ماں نو ناراض کر بیٹھا تو فرمایا ایتھے پھر نہ کھلو اپنی ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہو پہلے ماں نو منا مڑ خدا نو منا ماں باپ راضی ہون تے اللہ راضی ہوندا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا
جمدے نہیں باؤ تے بھاویں لال ہوونی کڑ کڑ کے بڑے گیالے والے سجنوں مرتضی بیٹھا جے ایدے شبیر بیٹھا جے اینا تو پوچھو ماما دے ہوندیاں کی سواد ہے تو ہن کی مزہ جے کوئی فرق پیا یا نہیں پیا ہر شے وہی ہوندی ہے آمدنی وہی ہوندی ہے گھر وہی ہوندے نے کھانا وہی ہوندا ہے گھر والے سارے ایک وچوں ماں ہٹ جائے تے پھر زندگی وچ او سواد تے کشش باقی نہیں او چمک باقی نہیں رہ جاندی جڑی ماں دے ہوندیاں ماما والےو قدر کر لو اپنی ماما دی تے اپنے باپ اے سواد نہ لبدا زندگی وچ پھر دوبارہ بندے دی ہڈی ٹوٹ جائے موڑ بنوا لے جتی ٹوٹ جائے نویں لے لے بیوی ٹوٹ جائے تو اور لے آوے اے ماں اور نہیں لبدی اے ایک کوئی ہوندی ہے دوبارہ کدی بھی کائنات زندگی ہے تو ان دوبارہ ماں نہیں مل سکتی باقی چیزاں ملتی ہیں سو جڑے رشتے انمول ہون ملا نال بھی نہ لبدے ہون انہاں دی قدر کرنی چاہیے جانے عزیزان من سرکار نے فرمایا اتھے نہ کھلو جا پہلے مانو منا مڑ اللہ نو منا تا کم بڑھنا ہی انہیں سنیا بندہ سیانا سی اسے کہ سرکار میں تواڈے کول عرض کردا پیاں میں 17 سال ہو گئے ہر سال ماں کول جا کے تاں ایدے آنا پر وہ لڑی ڈٹ راضی نہیں ہوتی سرکار فرمایا پھر او نہ راضی ہوئی تے کام نہیں بننا جدو ماں راضی ہو کے منہ وچوں دعا کٹ دیے کام تے بندا ہی تھا ہویا فرمایا او نہ راضی ہوئی تے نہیں بننا اس بندے پھر ایک گل سیاਣੀ کیتی اس کیا سرکار میری ماں سیدہ نو بڑا منن والی ہے سادات دا احترام کرن والی ہے مائیاں ہر دور وچ کچھ ہوندیاں جڑیاں سیدہ نال وکھرا پیار دنیا نال کردی میری ماں آل رسول دا بڑا احترام کر دی اگر سرکار تسی نال ٹر جاؤ میری ماں من جانا ہے سرکار فرمایا ٹھیک ہے چلو چلنے سرکار نال آ گئے جدو اسمائی دے پتر نے دروازہ کھڑکایا ماں پوچھیا کون ہے کہندے سرکار اپنی ماں کے کہندے اماں تیرا فلانا پتر فرمایا ٹر جا میں دروازہ نہیں کھولنا تیرے نال ناراض اس ویلے بول گیا کہندے اماں آج میں کلا نہیں آیا تیرے بوئے تے آل رسول لے کے آیا اماں کہ میں کلا ہوں سا آج میں کلا نہیں آیا تیرے دروازے تے رسول اللہ دی آل لے کے آیا ہوں جدو آل رسول دا نام سنیا مائیاں دیئے میں قربان ہوا میرے بوئے تے حضور دی آل آئیے آ گیا تو بندیاں وچوں جیڑی چیز تیزی نال گھٹدی جا رہی ہے وہ ادب ماں باپ دا وڈے برا دا اگے وڈے بیٹھے ہونا تے نکے کدی وچ بولے ہی نہ آندے وڈے بیٹھے ہن وڈے چپ کر کے ماندے تے نکے بول 90 ڈگری تے تبدیلی آ گئی ہاں جی اجے اور آئے لیکن عزیزو اگلے کچھ لوگ بزرگاں دا آل رسول دا ادب کر دے میرے عزیز میرے دوست میرے سجن یاد رکھنا درویش دی گل ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ
عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرت نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ گل کی تھی، یا اللہ جنت جیڑا بندہ میرے نال ہونا ہے میں وہ بندہ ویکھنا ہے، جنت میرے نال کون ہونا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا تواڈے شہر دے بازار جیڑا فلانا کسائی ہے وہ جنت ہی تواڈے نال ہونا۔ سرکار اشتیاق تو وہ بندہ کی عمل کردا ہے اس رب دے نبی دے نال رہنا، وہ دے نال ٹر گئے بازار سرکار پہنچے، ان ڈوڑدیاں کول کھلو رہے، ویکھیا تے او گوشت بیچے پیا جویں عام کسائی بیچ دین تے عام جی بندہ وہ گوشت بیچدا رہیا، جیڑا اچھا گوشت سی نا تھوڑا جہا اپنے اس جانور جو سو رکھ لیا تے لے کے ٹر پیا تے حضرت موسیٰ فرماندے نے بھئی بیلیا اسی بھی اج تیرے پرانے ہو سکے جی ساتھ بسم اللہ گھر آ جا۔ وہ گھر لے گیا، اس جاندیاں اتے ہانڈی رکھی، سالن جڑا گوشت تو لے گیا سی اس پکایا، پکا کے اس جدو لیا تے اس برتن سالن پایا تے بوٹیاں تے او اللہ دے نبی وال لے کے نہ آیا، انہوں پتہ بھی کوئی نہ اللہ دے نبی نے، وہ لے کے تے نہ آیا، وہ چل پیا تے ایک گھر دے وچ مکان سی او دے وچ داخل ہویا۔ سرکار فرمایا پہ مہمان نوازی بھی نیس کی تھی، بندہ بھی جنت وچ میرا ساتھی ہے، کوئی وچ مسئلہ ہے اندر کی لین گیا، آپ اندر چلے گئے، ویکھیا تے ایک بالکل ضعیف جئی مائی جیڑی بستر تو ہل جل نہیں سکتی، منہ دے وچ دند کوئی نہ، او دے کول بیٹھا آ تے پیڑا گوشت اپنے منہ وچ پایا، اس نو چبا کے نرم کیتا تے مڑ اس کڈ کے تے اس مائی وچ پایا تے مائی کھا کے تے اگوں کوئی گل کیتی چونکہ منہ وچ دند کوئی نہ ہے، سمجھ کوئی نہ آئی، لیکن او دا پتر سن کے ہس پیا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے بھئی اے کون اس کی آکھیا ہے تے تو ہسیا کیوں؟ اس آکھیا جی یہ میری ماں ہے، میں گھر آ کے اپنے بچیاں تو بھی پیڑا ان دی خدمت کرنا، جدو بھی میں خدمت کرنا تھے اے آندھی ہے اللہ سونیا میرے پتر نو موسیٰ نبی دے نال جنت تھان دیں تو میں اگو ہتھنا با کتھے اللہ دا نبی تے کتھے میں ماں ہوئی دعاواں دے چھڑ دی ہے، آپ فرماندے مبارک ہو بھی تیری ماں دیاں دعاواں قبول ہو، میں ہی اللہ دا نبی ہاں، میں ویکھن آیا ہوں بندہ کون ہے جنت دے سیٹے نال۔ سو بھائیو ماں دی دعا تا انج ہوندی ہے جنوں لگ جائے او دا بیڑا پار کر چھڑ چھلاندروں ڈھی جائے، یہ وہ دعا ہے جیڑی ہوندی ہی قبول ہے، ان ماں دی دعا نے نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، نا ماں دعا کرے تے قبول ہی قبول ہے، سدھی بچیاں دے حق کے جڑی دعا ماں کرے وہ کدی ضائع نہیں۔ عزیزان علی وقار انہیں کہا اماں میں تیرے دروازے تے کلا نہیں آیا، آج تیرے دروازے تے آل رسول لے کے آیا، میں آکھیا میں قربان لیاواں ساڈے بیڑے وچ آل رسول آئے نے، انہیں دروازہ کھول کے سرکار نو اندر بہایا۔ سرکار کیویں آئے ہو؟ فرمایا بھائی اپنے پتر نال راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہندی ہے سیدہ دیا ڈاڈی ناراض، فرمایا بھائی میں تیرے بوئے تے آیا جنال راضی ہو جا، اسے کہ سرکار میں راضی نہیں ہونا، رمضان دا مہینہ تھا، انہیں روزہ کوئی نہ رکھیا، جوانی دے نشے چ مدہوش آ، انہیں تندور بال گیا کہ اماں روٹی پکا دے، سرکار میں انکار کیتا، انہیں چاہ کے بلدے تندور وچ مینوں ڈال دیتا، میں ادو دی جل گئیاں، میرے زخم ہو گئے، بڑی تکلیف ویکھیے تا دل ٹوٹیا ہے دل راضی نہیں ہونا۔ آپ فرمایا میں فکر نہ کری، یہ تو راضی نہ ہوئی، جویں تینوں ساڑیا سو تیرے پتر دوزخ دی اگ وچ چھڑنا ہے،
کرے بھی دوزخ ہی سڑے گا جی راضی نہ ہوئی تو دوزخ ہی جانا ستے ماں جدو سنیا نا میرے پتر دوزخ ہی سڑتا تے ہوندیاں انج دیاں آپ دا لتر مار لین تے جے کوئی محلے دا انجا کرے او دے نال ویر لا لیندیاں بے تو ساڈے پتر نو ماریا کی آپ مار لیندیاں عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سہن جدائی پتران دے سب عیب لکاویں تے کدی نہ کرن برائی ایک مثال دینا میاں صاحب آندے نے ماواں پتران دے عیب کجدیاں نے یا اللہ کجدا ہے تے یا ماں کجدی اج اس لئے منڈے کسی دا رشتہ لین بچے بیکھن جان نا جو مڑ ماں تو ہی پوچھنا ہوندا نے تو آندی میرا چھوڑ وہ ماں انج تعریفاں کردی وجہ میں ولی اللہ ہے اپنے چھوڑ دی تے جو سچی تے دسے تے منڈے دا ویاہ ہی کوئی کیونکہ ان تے پتہ ہوندا ہے کیویں دا لیکن وہ مڑ بھی پردے ہی پاندی رہندی اس کدی دسیا ہی نہیں ہائے ماں تیرے تو قربان ہو کیوں ہے یہ ماں تواڈیاں ساریاں عادتاں تواڈیاں سہرے اندس دی تو نہ رشتہ دینا جڑیاں انہاں پیچھے پتہ لگا ہیں یہ مڑ مان دعا دیا کرو انہیں انہاں اندس ہے میرا پتر تے بڑا کرما وہ جی میں یقین کروا مڑا سی بھی معاشرے دے حصہ وہ ماں انج دس دیے لگتا ہے اندہ چھوڑ نہیں محلے دے میاں اور ہی نہیں امام مسجد دی گل بھی کر دیے مائی کچھ ویڈیاں تریفہ کر چھڑ دی منڈا کول بیٹھا ہوئے تھے وہ سمجھتا ہے بے کوالٹیاں میریاں تو میں نے بھی نہیں پتا جیڑیاں میری ماں بھی دستی ماں میں تیرے پیار تو قربان ہو جائے ماں ورگی محبت کتھو لب دیجئے ماں ورگی پردہ پوش ہستی دنیا تو اڈے عیب وہ بھی کٹ کے باہر لے آؤں دیئے جنہ دا تو انا آپ نو بھی کوئی نہیں پتا ہوں دنیا دی عادت ہی ہے کہ بندے جیڑے عیب نہ ہون وہ بھی لا دیں دن دنیا آلے ماں بیک کے عیب تے موڑا دیئے میرے پتر اچھے عیب کوئی اللہ اکبر کدی محسوس شیطان تجربہ ہوئے ابا ستیا ہوئے تے راتی 11 بجے گھر آویے تے پتہ ہوئے باپے نوں پتہ لگ گیا تے ابے مارنا ہے تے پھر پتہ نہیں تسی محسوس کیتا ہے کہ نا ماں اٹھ کے کنڈی کھولے تے کنڈی دا کھڑک بھی نہیں ہون دے دی پہندے ابے نوں پتہ نہ لگے ہیں اے پیار دیاں رمضان ہر کوئی نہیں جان دا جنہاں پتہ ہے وہ جان دے بھئی ماں دے پیار دے کیڑے کیڑے رنگ نے جدوں ماں سنیا نا عزیزان دی وقار جدو ماں سنیا میرے پتر نو جلایا جائے گا تے ماں کہن دیئے سرکار میرا پتر دوزخ تو کیویں بچ سکدا ہے فرمایا جے معافی دے دے اللہ معاف کر دے گا کہ دیئے سونیا گواریا جے میں بھی معاف کیتا ہے دعا کرو اللہ بھی معافیاں دے دے میرا پتر دوزخ جلا سڑے دعا کرو میرا پتر دوزخ جلا سڑے عزیزان من معین الدین فرما دے لے بے لیا ہن بھامے کعبے نہ جا اللہ تیرے پچھلے سارے حج بھی قبول کر لے اپنے ماں تے باپ دا ادب کریا عزیزان من بزرگ فرما دینے بے ادبا مقصود نہیں حاصل
تے نا درگاہ جوئی باج ادب دے منزل مقصد تے پا نہیں سکے کوئی ہر بندے دی زندگی وچ کچھ ایمز ہوندے کچھ خواب ہوندے اگر اپنے خواباں دی تعبیر چاہندے ہو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہندے ہو تو سب تو پہلے دعا اپنے ماں تے باپ دی لو پھر جڑا تہاڈا استاد مرشد مڑ او دی دعا لو پھر کسے تو بھی بد دعا نہ لو ساریاں تو ہی دعا لو بد دعا نہ لو کسے تو دعا لویا کرو کیڑا بھی مل جائے بھائی دعا کرو کوئی غریب ماڑا مل جائے انہیں کو بھی دعا کرائے اللہ والا دعا کرائے دعا کراندیاں رہنا چاہیے دعا بندے نو جتنی زیادہ ملن نا جنوں دعاواں زیادہ ملن اونیاں اون دے اوتے فضل زیادہ ہوندا جاندا ہے لہذا بد دعا نہیں دعاواں لیا کرو بندے جیڑا کوئی چنگا بندہ کوئی نمازی کوئی عالم کوئی فقیر کوئی درویش وڈا برا ماں باپ رشتہ دار کوئی بزرگ کو محلے والا بھئی دعا کریا دعا لین دا سبب بنیا کرو جنیاں دعاواں تواڈے نامہ اعمال وچ تے کھاتے وچ بڑھیاں ہوندیاں گئیاں آخر اللہ سونے اگے بھی تے کھاتا پیش ہونا ہے نا بھائی اتنے بندے دی سفارش کر دین بھئی یا اللہ دے تے رحمت کریں دعا سفارش ہی ہوندی ہے تو سفارشاں خدائی رکھیا کرو پتہ نہیں کی دی اس مان لینی سجنوں اور عزیزوں سارے ایک مرتبہ علامہ شریف تے 3 باری کل شریف پڑھو پھر دعا کرو